नई उम्मीदें, नए ख्वाब, दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ नए साल का पहला सूरज तुलू। रियासत पाकिस्तान और अवाम मजलूम फलस्तीनियों के साथ। गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम के सबब पाकिस्तान में नए साल का इस्तकबाल सादगी से किया गया। निगरां वजीर आजम की हिदायत पर आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, जश्न और हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी। गोलियां चलाने वालों के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। पाबंदी के बावजूद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग। कराची में 4 खवातीन और 5 बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग करने वाले 59 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। साहिल समंदर पर हुल्लड़बाजी करने वाले 6 मनचले भी गिरफ्तार। मुसल्लह फौज की बावकार और काबिल फख्र अवाम को नए साल की मुबारकबाद। ISPR का कहना है 2023 एक अहम और मुश्किल साल था जो खत्म हो गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी बैरूनी लिहाज से अहम है। मुसल्लह फौज मादरे वतन की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। बिलाशुबा कौम हमारे आबाओ अजदाद के ख्वाबों के मुताबिक सुरखरू होगी। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल मुंतजिर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने पैगाम दिया, पाक फौज मुल्क की सलामती तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। हमें अवाम के साथ अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। प्रेस रिलीज में कहा गया, वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हम फलस्तीन मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हैं। तवक्को है नया साल फलस्तीनियों कश्मीरियों के मसाइल में कमी का सबब बनेगा। दुनिया भर में नए साल की आमद का जश्न जारी। ऑकलैंड में सबसे पहले 3 का हिंसा 4 में बदला। स्काई टावर रोशनियों में नहा गया। सिडनी में भी 2024 का इस्तकबाल शानदार अंदाज में हुआ। हार्बर ब्रिज पर 15 मिनट तक आतिशबाजी जारी रही। ताइवान में भी नए साल ने कदम रख दिया। लोगों ने भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी नए साल का जश्न। लंदन आई पर साल नौ के आगाज पर शानदार आतिशबाजी। जर्मनी, फ्रांस, रूस और यूनान में नए साल का आतिशबाजी से इस्तकबाल। अमरीकी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाने जमा होंगे। साल के आखिरी दिन भी इसराइल का गजा वालों को लाशों का तोहफा। 24 घंटे से जारी बमबारी और हमलों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 286 जख्मी हो गए। खान यूनिस और दीर बलाह में इसराइली तैयारों ने बम बरसाए। 64 फलस्तीनी शहीद हुए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जबालिया में साल का आखिरी सूरज तुलू होते ही बमबारी शुरू हो गई। 25 से ज्यादा निहत्ते शहरी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,000 के करीब पहुंच गई, जिसमें 9,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। टोक्यो से मॉस्को और सियोल से पेरिस तक लोग फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इसराइली दहशतगर्दी का शिकार गजा वालों के लिए 2023 भयानक साबित हुआ। दुनिया नए साल की आमद की घड़ियां और गजा वाले अपने प्यारों की लाशें गिन रहे हैं। 2023 खत्म, लेकिन सहूनी दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बदतरीन हालात में भी गजा वालों को 2024 से अच्छी उम्मीद। नए साल पर नए अहद, नए वादे होंगे। लोग अपने प्यारों को तोहफे देंगे, तोहफे मांगेंगे, मगर बेयारो मददगार गजा वाले सिर्फ जिंदगी का तोहफा चाहते हैं। आम का इंतजार गया बेकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। मट्टी का तेल 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 11 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लाहौर में PTI रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुरम लतीफ गिरफ्तार। खुरम खोसा के खिलाफ मुजंग थाने में FIR दर्ज है। सब इंस्पेक्टर सरवर की मुद्दत में मुकदमा कल दोपहर 2:30 बजे दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कार्य सरकार में मुदाखलत और चोरी की दफात शामिल। लेकिन इंसाफ आम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेगी, हर सूरत लड़ेगी।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا بانی پی ٹی آئی ٹکٹ کے معاملے پر منگل بدھ کو مشاورت ہوگی۔ امیدواروں کے تحفظات پر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ہمیں امید ہے کہ الیکشن ٹریبونل سے انصاف مل جائے گا، ہم معاملات پر سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کریں گے۔ تاحیات نااہل کیے جانے والے کو تاحیات وزیراعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے پارٹی کارکنان گزشتہ رات سے آر او آفس کے باہر کھڑے ہیں، آر او آفس میں کوئی افسر موجود نہیں۔ سربراہ بی این پی اختر مینگل کا ٹویٹ، لکھا ہمارے امیدواروں کو مسترد کیے گئے کاغذات واپس نہیں کیے جا رہے، مسترد کاغذات نامزدگی کے بغیر ہم ٹریبونل میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہتھ کنڈا ہمیں انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے ہے۔ الیکشن کمیشن نے آر اوز کو دفاتر میں موجود رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اصول کسی کے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ 4 سال اپنا سر بھی بنایا، اج اڈیالہ جیل بیٹھا اور پوری قوم دا انجر پنجر بھی ہلا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئے گی تے وہ اس ملک دے اندر انتشار اور فساد پھیلائے گی۔ ایک اناڑی کو قوم پر مسلط کیا گیا، بانی پی ٹی آئی نے 4 سال میں اپنا سر پھوڑا اور قوم کا جوڑ بھی ہلا ڈالا۔ اب وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے۔ لیگ رہنما احسن اقبال کا شکرگڑھ میں عوامی رابطہ مہم سے خطاب، بولے انتخابات میں اگر تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تو وہ ملک میں مزید انتشار اور فساد پھیلائے گی۔ خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان رکھے، اگر تم بلے کا نشان چاہتے ہو تو قانون پر عمل کرو۔ عطا تارڑ کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کراچی میں پیپلز پارٹی نے کون سا ترقیاتی کام کیا، کون سا ایسا منصوبہ بنایا ہے جس کی وجہ سے آپ اٹھ کر لاہور آ گئے؟ لاہور کل بھی نواز شریف کا قلعہ تھا، آج بھی نواز شریف کا قلعہ ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی جو ہوگی جو پاور میں آئے گی، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ الیکشن میں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت اقتدار میں آئے گی۔ شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ متوقع شکست سے خوفزدہ ناصر الیکشن کا التوا چاہتے ہیں۔ شفاف الیکشن سے ہی ملک کو بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی عدالت یا نیب حکمران اشرافیہ کا احتساب نہیں کر سکی، اب عوام اشرافیہ کا احتساب کریں گے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تبدیلی کے دعوے داروں نے ملک تباہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تیمر گھرا میں خطاب، کہا عوام کے پاس ووٹ کی طاقت سے ملک کی تقدیر بدلنے کا موقع ہے، مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب کریں۔ ڈی آئی خان پولیس کی مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملے کی تردید، آر پی او ڈی آئی خان ناصر محمود سکتی کا کہنا ہے، مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ نہیں ہوا، یارک انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آوروں کو بھرپور جواب دیا، جس پر وہ فرار ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان خود موقع پر موجود نہیں تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے اسکواڈ کی گاڑی حملے کے وقت گزر رہی تھی۔ پنو آکل میں رقم کے لین دین پر 2 گروپوں میں جھگڑا، 4 افراد زخمی۔ ورثہ نے تحصیل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو میدان جنگ بنا دیا۔ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش میں ڈاکٹرز اور 3 وارڈ بوائز بھی زخمی ہو گئے۔ پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کا اسپتال میں توڑ پھوڑ کے خلاف احتجاج۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے افغان حدود سے پاکستانی بارڈر پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ بھرپور جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان۔ نائک عبد الرؤوف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ باجوڑ میں افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ایک منی لانڈرر، چور،
شخص کی تاج پوشی کے لیے تمام قانون اور ضابطوں کا جنازہ نکالا گیا. جس چور کا بایو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے. لندن سے آنے سے پہلے اس نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید کو نااہل قرار دیا جائے. جس چور کا بایو میٹرک ایئرپورٹ پر ہوا وہ میرا راستہ روکنا چاہتا ہے. ٹی وی پر سنا نااہل ہو گیا ہوں. آرو نے ابھی تک کاپی نہیں دی. کل عدالت سے رجوع کریں گے. شیخ رشید کہتے ہیں مری ریسٹ ہاؤس کے 942 روپے کی عدم ادائیگی پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونا مذاق ہے. جھوٹ نہیں بولتا. میں مری کے ریسٹ ہاؤس نہیں گیا. سپریم کورٹ نے صرف بانی پی ٹی آئی کو صادق و امین نہیں کہا, مجھے بھی ڈکلیئر کیا تھا. سڑکیں کھنڈر, کھلے گٹر, جا بجا کچرے کے ڈھیر, پانی ہے نہ گیس. یہ ہے کراچی میں ہلکا NA 242 کا علاقہ میٹرو ویل. مکین کہتے ہیں بنیادی سہولتیں نہیں. تباہال سڑکوں اور دھول مٹی نے لوگوں کو کمر درد اور دمے کا مریض بنا دیا. دہائیوں سے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. پانی پر مافیا کا قبضہ ہے. عوام ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہیں. بلدیاتی الیکشن سے پہلے سیاسی پارٹیوں نے بڑے دعوے کیے تھے. جیتنے کے بعد عوامی نمائندے غائب ہو گئے. اب وہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے جنا اسپتال میں نئی ایمرجنسی کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی نے بتایا 150 بیڈز کی ایمرجنسی بنائی ہے. 6 بیڈز کے 2 ICU ہیں. انڈس اسپتال پنجاب حکومت کو عطیہ کیا جا رہا ہے. انڈس اسپتال میں مریضوں کا بہترین علاج کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ کا لاہور چڑیا گھر کا دورہ, اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کی ٹیم کو طلب کر لیا. کہاں چڑیا گھر مکمل طور پر نیا اور منفرد نظر آنا چاہیے. پاکستانی نژاد نوجوان نے برطانیہ میں خودکشی کی کوشش کرنے والے 29 افراد کی جان بچا کر اپنا اور والدین کا نام روشن کر دیا. برطانوی اخبارات اور چینلز پر ان کے چرچے ہیں. برطانوی حکومت نے رضوان جاوید کو MBE کے ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میلبرن سے سڈنی پہنچ گئی. کھلاڑی آج اور کل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے. آخری ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا. آسٹریلیا کو سیریز میں 2 سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. اے اسپورٹس کے پروگرام دی پویلین کے دنیا بھر میں چرچے. BBC کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں اے اسپورٹس کے شو کو بھارت میں خوب پذیرائی ملی. کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران سوشل میڈیا پر بھی دی پویلین کو بھرپور سراہا گیا. پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم, معین خان, شعیب ملک اور مصباح الحق کے جاندار تجزیے اور تبصرے اس پروگرام کی جان سمجھے جاتے ہیں. سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کی ٹیم کی ایک اور شاندار جیت. النصر نے التعاون کلب کو 4-1 سے شکست دی. کرسٹیانو رونالڈو نے سال میں سب سے زیادہ 54 گول سکور کیے. کامیابی پر النصر نے ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی. اور جادوگر لڑکا ایک بار پھر باکس آفس پر چھا گیا. ہالی ووڈ کی میوزیکل فینٹیسی فلم وانکا باکس آفس پر پھر سر فہرست آ گئی. فلم میں ریلیز کے تیسرے ہفتے $24 ملین کما کر سپر ہیرو فلم ایکوامین 2 کو پیچھے چھوڑ دیا.